بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، جو سلسلہ تقریر شروع ہوا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ جو ہمیشہ سننے والے دوست ہیں ان کو علم ہے کہ یہ مضامین متواتر اور مسلسل اس لیے شروع کیے گئے کہ ہمیں مراتب اور مقامات کا پتہ چل جائے، اور یہ جو آئے دن شرک کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، آئے دن شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ان کی سمجھ آ سکے اور صحیح توحید ذہن نشین ہو سکے۔ میرے مضامین مسلسل سننے والوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، اور آئندہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مضامین ہے جن کا بیان کرنا ہر واعظ کرنے والے کا کام نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھیں تاکہ آپ کو ایمان کی تقویت حاصل ہو اور میرے لیے قیامت کے دن سرمایہ ثابت ہو۔ ہمارے علماء کے اندر جتنا اختلاف ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ معرفت الہی حاصل نہیں۔ تمام اولیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمام نے یہی معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے عمریں گزار دیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام بھی اسی لیے آئے کہ لوگوں کو معرفت کا درس دیا جائے۔ معرفت الہی لا الہ الا اللہ، اس کا منشا اور معنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں بدلا اور نہ بدلے گا۔ ازل سے ابد تک لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں بدل سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فادخل الجنۃ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ داخل جنت ہو گیا۔ حضرت معاذ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، اور حضور نے معاذ کو فرمایا، معاذ من قال لا الہ الا اللہ فادخل الجنۃ۔ اس طرح 3 بار پکار کر کہا تو معاذ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ چوری کرے یا زنا کرے تو بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح 3 بار بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہی یہی جواب دیا کہ چوری کرے یا زنا کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو تاکہ عمل کریں، چھوڑ دو تاکہ عمل کریں، چھوڑ دو تاکہ عمل کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نے غلط فرمایا، بلکہ اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں پڑھ لیا اور سمجھ لیا، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چوری اور زنا کرے۔ ایک شخص تمام عمر بدکاریاں کرتا رہے، اس کے مرنے کے بعد تم اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو۔ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی جو فلسفے کے امام گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک بزرگ حضرت نجم الدین کبری، حضرت امام فخر الدین رازی خواجہ نجم الدین کبرا کے خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ فلسفے کا امام ہونے کے بعد بھی بیعت کی ضرورت تھی، چنانچہ بیعت کی اور رات وہیں بسر کی۔ خواجہ نجم الدین نے توجہ دی تو ان کا ظاہری علم سلب ہونے لگا،
صبح اٹھ کر عرض کی میں نے علم بڑی محنت سے حاصل کیا، آپ میرا علم واپس کر دیں، میرے لیے کافی ہے، اور دوبارہ تمام زندگی حاضر نہ ہوئے۔ ایک دن نجم الدین کو درویش وضو کروا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ درویش نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں؟ کوئی موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ مولوی صاحب جو ایک دفعہ آئے تھے، ان کا آخری وقت ہے، ان کو 101 دلیل خدا کی وحدانیت کی یاد تھی اور اس پر انہیں بڑا ناز تھا، مگر شیطان نے اس وقت اس پر 101 سوال کی اور تمام دلیلیں توڑ دی۔ اب شیطان اور سوال کرنے والا تھا اور مولوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کہہ دے میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، چنانچہ اس کی نجات ہو گئی۔ درویش نے کہا وہ تو بیعت کے بعد پھر کبھی نہیں آئے۔ تو نجم الدین نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ آیا تو تھا۔ معلوم ہوا کہ شیخ کامل ہو تو وہ نزا کے وقت بھی راہبری فرماتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کوئی فلسفے اور منطق کا امام ہی ہو، اگر نزا کے وقت تائید غیبی حاصل نہ ہو تو آخری وقت بے امام ہو جانے کا ڈر ہے۔ اگر کسی کو معرفت الہی حاصل ہے تو شیطان بھی وہاں مجبور ہوتا ہے، چنانچہ ملفوظات میں آیا ہے حضرت سلمان توسوی کی خدمت میں شیطان مجسم صورت میں حاضر ہوا۔ حضرت سلمان توسوی نے کہا کہ کوئی نصیحت کرو۔ شیطان نے کہا جو یہ کہے کہ میں نہیں ہوں وہاں میرا بس نہیں چلتا۔ اب جس کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میں نہیں ہوں تو وہ شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکیرین بھی اس پر کیا سوال کر سکتے ہیں؟ جب وہ کہہ دے کہ میں نہیں ہوں، داخل جنت کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے تو کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، تو دوزخ میں کون جائے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلے کام ہوں تو میں جنتی، برے کام ہوں تو میں دوزخی، رہوں میں ہی نہ تو بلا ٹلی، نہ ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں۔ اب یہ درس لیجئے کہ میں نہیں ہوں وہ ہے جب کسی پر یہ کیفیت غالب ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہمہ وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ وہ سر تپا لا الہ الا اللہ کا ثبوت ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا دیکھنا سننا سب لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ حرکت لا الہ الا ہو جاتی ہے، پھر اس سے کسی وقت بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ جب غیریت نہیں ہے، حق ہی حق ہے، تو دوزخ اور جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سوال پیدا ہی نہیں ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ کا معنی یہی رہا ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اگر آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں موحد اور حنیف ہوں، میرا منہ قبلہ کی طرف ہے، میرا معبود کسی جہت و طرف میں قید نہیں، تو آپ حق پر ہیں۔ قبلہ مسجود علیہ ہے، مسجود اللہ نہیں۔ ہم قبلہ کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، قبلہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کر دیا۔ آدم مسجود اللہ نہ تھے بلکہ مسجود علیہ تھے۔ آدم کی طرف سجدہ تھا، آدم کو سجدہ نہ تھا، سجدہ خدا کو ہی تھا۔ اور جو ملعون ہو گیا اس کو معرفت حاصل نہ تھی، سجدے وہ بھی کرتا تھا۔ ملعون تو یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے سے فرشتہ تو بن سکتا ہے، جن سے فرشتے کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ فرشتوں کا مقام حاصل ہونے کے بعد اگر معرفت الہی حاصل نہ ہو تو اس منزل میں بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے معرفت الہی نہایت ضروری ہے۔ ابلیس عبادت سے فرشتہ تو بن گیا مگر معرفت کامل نہ ہونے کی وجہ سے آخر گمراہ ہو گیا۔ اور مضمون بھی بیان کرنے کے ہیں، مگر آپ کا یہ مقام درست نہ ہو تو تمام مقامات خطرے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی آپ گمراہ ہو جائیں۔
نزا کے وقت گمراہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے نزا کے وقت تک ایمان کا باقی رہ جانا نجات کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اور آپ کی عاقبت بخیر ہو سکے۔ صحابہ رضوان اللہ نے اس لیے اس پر زور نہیں دیا کہ وہ اہل زبان تھے۔ جو اہل زبان ہوتے ہیں ان کے لیے مضمون اور مطلب سمجھنا مشکل نہیں، مگر ہمارے لیے اس کا معنی سمجھنا آسان بات نہیں۔ ہمیں ہر وقت یہی معنی بتایا جاتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر سوا کا مفہوم صحیح معنوں میں نہیں سمجھایا جاتا۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک کلمہ طیبہ ہے اور ایک کلمہ خبیثہ ہے۔ کلمہ ایک ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اگر کلمے نے شرک سے پاک کر دیا تو کلمہ طیبہ ہے، اگر شرک سے پاک نہ کیا تو کلمہ خبیثہ ہوگا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کی نجات ہوگی۔ ہمیں تو پڑھانے والوں نے یہ پڑھایا کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ خدا کے سوا کیا چیز ہے تاکہ ہم اس کی عبادت نہ کریں، تو جواب ملا کہ یہ کائنات خدا کے سوا ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب کائنات خدا کے سوا ہے تو خدا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا خدا عرش پر ہے۔ معنی کرنے میں غلطی کی، اس لیے خدا کو عرش پر بٹھا دیا، یا لامقام میں بٹھا دیا، یا بے صورتی یا بے رنگی میں قید کر دیا، یا یہ کہہ دیا کہ خدا سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ اس پر غور مت کرو۔ جب خدا کو الگ کر دیا تو خدا کو کائنات سے الگ کس طرف قید کر دیا، مگر یہ نہ سوچا کہ شریعت کی روح سے خدا کو طرف لگائی جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہمیں توحید کا درس دیتے دیتے شرک کی تعلیم دی۔ اگر تبلیغ کرنے والے مولوی صاحب یہ معنی سمجھ گئے تو تمام عمر یہی عقیدہ رہے گا، اور تمام عمر اس کا عقیدہ میں نماز پڑھتا رہے تو عمر ضائع کر دی۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، خدا کے لیے نہ سوچو، خدا کی ذات میں غور نہ کرو، مگر یہ تو اجازت ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے۔ خدا نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو۔ جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے رب کی معرفت حاصل کی۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ ہم نے اپنے آپ میں غور کیا اور ذات باری تعالیٰ کی صفات پر غور کیا۔ خدا بے حد اور لامتناہی ہے، اس لیے ہماری عقل اور علم میں آ ہی نہیں سکتا، ہمارے غور و فکر سے باہر ہے۔ جب وہ بے حد اور لامتناہی ہے تو پھر ہم کہاں ہیں؟ غور تو یہ کرنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ جب وہ بے حد ہے تو ہم خدا کی حد سے باہر نہیں ہو سکتے، تو پھر اپنے آپ میں غور کرو، یہ تو منع نہیں ہے۔ بے حد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ہی حد ختم ہو تو دوسرا شروع ہو۔ ہمیں فکر دلائی کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، گویا ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا کا حکم ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جدھر تم منہ کرو پس خدا کا ہی منہ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں ہوں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء محیط، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو گھیرے ہوا ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ نے فرمایا جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا غیر رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب وہ ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم کہاں ہیں؟ بات یہ ہوئی کہ وہ غیر نہیں، وہی بے حد ذرے ذرے میں ہوا، اور جہاں وہ ہوا وہاں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو مانا جائے تو حلول و اتحاد لازم آئے گا، جو شریعت کی روح سے شرک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مان لیں کہ ہم ہیں تو مشرک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ذات باری تعالیٰ میں کچھ حصہ رکھتے ہیں تو مشرک ہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو حصے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہیں
تو حصہ بھی ہمارا ہے۔ جب ہم ہیں تو ہماری سب چیزیں ہیں، کان، ناک، ہاتھ، منہ، ٹانگیں، مکان، زمین، بیوی، بچے، سب میرا ہے۔ جب میں ہی نہیں ہوں تو تمام چیزیں اسی کی ہوں گی۔ پھر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا کہ میں نہیں ہوں، وہ ہے۔ اگر میں ہوں تو پھر عبادت غیر کی کروں گا، اگر میں ہوں تو غیر سے مدد مانگوں۔ جب میں ہی نہیں ہوں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب سمجھ میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی سمجھ میں آ گیا، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ گیا، جب ہم غیر نہیں۔ میں نے اپنی ایک غزل میں لکھا، نہ غیر یار نظامی، نہ غیر یار کوئی، وہی ہے، وہی اس میں گفتگو کیا ہے۔ عبادت کرنے والا کون ہے؟ جس کی عبادت ہوتی ہے وہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ عابد اور معبود دونوں میں وہی ہے، یہ دونوں مرتبے اسی کے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ میں آ گیا تو کوئی چیز غیر اللہ نہیں۔ زمین، آسمان، جنت، دوزخ، مکان، لامکان، فرشتے، شیطان، کوئی غیر اللہ نہیں۔ جب شیطان بھی غیر اللہ نہیں تو کون گمراہ کرے گا؟ اگر کسی کو گمراہ کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ چاہے جس کو گمراہ کرتا ہے، اللہ چاہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ دونوں اس کے مظہر ہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں ذات کے مظہر ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے۔ انعام کن پر ہوئے؟ انبیاء، اولیاء کرام، شہید اور صدیق۔ انعام پانے والے ہی ان کا راستہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی غیر نہیں، وہ ہے۔ اور پھر کہا ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ گمراہ وہی ہوئے جنہوں نے غیریت کو مانا۔ وہ ذات بے حد ہے، اس لیے جب قدم آگے رکھا تو منزل یار آگے نظر آئی۔ منزل بھی بے حد ہے اور راہی بھی بے حد ہے۔ میں نے اپنی ایک غزل میں لکھا، منزل محبت کی آگے سے آگے، نہ تیرا ٹھکانہ نہ میرا ٹھکانہ۔ ہر مقام پر اہدنا الصراط المستقیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی منزل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار خدا بندی ہوا تو کہا، ما حق معرفتی کا، اے مولا ابھی تیری معرفت کامل نہیں ہوئی، ابھی اور آگے جانے کی ضرورت ہے، اور پردے اٹھا دے تاکہ کامل طور پر جمال کر سکوں۔ اس منزل سے پھر مرتبہ ابدیت اور بشریت کی طرف آئے، یہی اور آگے جانا تھا۔ انتہائے عروج سے نزول کی طرف آئے، اس سے کوئی کسر شانی نہیں ہوئی، کیونکہ انتہائے عروج سے نزول کرنا ہی کمال ہے۔ عروج تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی ملک کا صدر غلام نہیں بن سکتا، وہ غلام بننا کسر شانی خیال کرتا ہے۔ مگر جو شہنشاہ کونوں مکان ہے وہ نچلے درجے میں کیسے آ سکتا ہے؟ چنانچہ ذات باری تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب تیرا ہر مقام پہلے سے اعلیٰ ہے، تیرا ہر اول ہر آخر سے بہتر ہے۔ پہلے اول سے بشریت اور آخر سے او ادنا کا مقام مراد ہے، مگر جب پھر ادنا سے بشریت کی طرف رجوع کیا تو پھر بھی یہی فرمایا کہ تیرا ہر آخر اول سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی او ادنا سے بہتر ہے۔ وہاں سے نزول فرمایا تو بھی بلند ہوا، کیونکہ انتہائی عروج سے نزول کرنا ہی کمال ہے۔ بشریت سے او ادنا تک مرتبے بلند ہوتے گئے، مگر جب وہ دوبارہ سیر سے واپس آئے تو مولا تعالیٰ نے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا، اے ستارے تیرے اترنے کی قسم، یعنی تیرے دوسری دفعہ نازل ہونا بھی اعلیٰ ہے، وہ افق پر اعلیٰ تھا۔ فرمایا میرا محبوب ایسا برزخ ہے کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف خلق ہے۔ افق کے اعلیٰ سے حضور جدھر بھی چاہیں جائیں اور جدھر جائیں حضور کا کمال ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہی مطلب ہے، ہم یہ پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، ناسوت سے ملکوت، ملکوت سے جبروت، جبروت
اور جب روح سے لاہوت میں جائیں اور کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر جب واپس آئیں تو بھی کہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی وقت ساجد و مسجود میں گم ہو جاتا ہے، یعنی عین مسجود ہو جاتا ہے۔ بلبلا جب مٹ گیا تو عین سمندر ہو گیا، برف پگھل کر پانی میں گم ہو گئی، یعنی ایک مرتبہ دوسرے مرتبے میں گم ہو گیا، ظاہر باطن میں گم ہو گیا۔ وہی ساجد اور وہی مسجود تھا، ایک مرتبہ دوسرے مرتبے میں گم ہو گیا۔ اس لیے کوئی کہہ اٹھا ان الحق، کسی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کسی نے کہا لا الہ الا اللہ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی میں نفی کرنے کے مقام سے گزر چکا ہوں۔ جب وہ جلوہ نما ہوتا ہے تو ذاکر نہیں ہوتا، مذکور رہ جاتا ہے، عابد نہیں رہتا، معبود رہ جاتا ہے، اس کی صفات خدا کی صفات ہو جاتی ہے۔ یہ ولی اللہ ہوا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا وہ ترقی کر کے ولی اللہ ہو گیا، مگر جو ابھی لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں سمجھا وہ ولایت کا مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اب بات تو حل ہو گئی، اور اگر کوئی مختلف سوال کرے تو یہ کم عقلی کی علامت ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ جب وہی ہے تو کھاتا پیتا کون ہے؟ بات تو یہ کہ کھانا اور پانی پینا کو پانی کون پیتا ہے؟ وہ بھی ہے وہی ہے، اور کھانے پینے والے بھی وہی ہیں۔ حقیقت یہ کہ ایک مرتبہ دوسرے مرتبے کی طرف رجوع کر گیا، گندم سے آٹا بن گیا، یعنی گندم کا مرتبہ ختم ہو گیا تو آٹا بن گیا، پھر روٹی بنی تو آٹے کا مرتبہ ختم ہوا، یعنی وہ مر گیا، پہلے گندم بری تو آٹا بنا، پھر آٹا مرا، پھر روٹی مری، پھر لقمہ مرا، پھر فضلہ مرا، خون مرا، منی مری، پھر لوتھڑا مرا، پھر بچہ بنا اور پھر پیدا ہوا، یعنی ہر مرتبہ دوسرے مرتبے کی طرف انتقال کر گیا۔ یہی مرنا ہے۔ یہ موت محض فنا نہیں اور نہ محض عدم ہے۔ ایک آدمی پر کئی انتقال ہوتے ہیں، موت سے پہلے کوئی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جو ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ایک لائن جنت کی طرف جا رہی ہے اور ایک دوزخ کی طرف جا رہی ہے، منزل دونوں کی ایک ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب دوزخیوں پر یہ راز کھلے گا کہ ہم وصال کی منزل میں ہیں تو وہ بھی لذت حاصل کریں گے۔ ایک تو وہ ہیں جن کی منزلیں یہیں سے شروع ہوئیں کہ میں نہیں ہوں، اور ایک ہی منزل یہ ہوئی کہ میں ہوں، دونوں کی منزل الگ الگ ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں وہ جنت کے راستے پر ہے، اور جس نے کہا میں ہوں وہ دوزخ کے راستے پر ہے۔ اس کو کہا کہ تم دوزخ کی بٹی میں ڈال کر اپنے آپ کو فنا کر لو۔ اگر یہاں اس دنیا میں رنج و مصیبت پیش آئے تو اسے آزمائش کہتے ہیں، اور اگر اس جہان میں آئے تو اس کا نام دوزخ ہے۔ اس دنیا میں جو نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو کچھ ایک ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی خواہش کرے گا کہ دوزخ کی سیر کرائی جائے، چنانچہ مومن دوزخ کی سیر کے لیے جائیں گے تو جب وہ دوزخ میں قدم رکھیں گے تو دوزخ چلا اٹھے گا کہ یہ کون ہے جس نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوزخ غیریت کو جلاتا ہے، مگر مومن تو غیریت سے پاک ہوتا ہے۔ جو مومن ہے وہ غیریت کو فنا کرتا ہے، اور جو مشرک اور کافر ہے وہ غیریت کے قائل ہیں۔ اب صاف طور پر واضح ہو گیا کہ کھانا پینا اور مرنا کیا ہے، مرتبوں کا انتقال ہے۔ ایک مرتبہ دوسرے مرتبے کی طرف انتقال کر گیا۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلے حصے میں بیان کیے جائے گا۔ اللہ پاک سب کو اپنی معرفت عطا کرے اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔